جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح موت زندگی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ زندگی کے اندر تو انسان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو موت کے بعد تو انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہ پھر نعمت کس طرح سے ہوگی؟ تو وہ نعمت اس طرح سے ہوگی کہ جب موت کے وقت کملی والے کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے پنجابی کے 2 دن اشعار پڑھ کے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مرنا ہم سب نے ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے کہ حضور جان نور علیہ السلام کی ذات اقدس سامنے ہو اور جان جو ہے وہ نکل جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے برادر اصغر وہ فرماتے ہیں، دل میں ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستاں پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ تو ان اشعار کا ترجمہ کرنا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے پنجابی کے اشعار سے میں شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منگو جدو موت آوے سانو، جدو موت آوے سانو، سونا قریب ہووے، منگو دعائے شالا اجدار نصیب ہووے۔ جس ریل وچ قبر دے سونا قدم ٹھکاوے، قدماں چ ڈیر پاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اور موت کے فرشتے کو عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس نے آ کر عرض کی کہ میں آپ کی جان نکالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری موت میں اور نبیوں کی موت میں فرق ہوتا ہے۔
کہ ہماری جو موت ہوتی ہے نا، اس میں فرشتہ اجازت نہیں لیتا ہے، لیکن جو نبیوں کی موت ہوتی ہے اس میں فرشتہ اجازت لیتا ہے۔ اس لیے تو اسرائیل علیہ السلام 3 دن تک حضور جان نور علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوتے رہے، لیکن جب بھی آواز دیتے تو اندر سے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، کریمہ، عظیمہ، مختومہ، صابرہ، شاکرہ، طیبہ، مطیبہ، اطیبہ، مومنہ، صالحہ، حافظہ، قاریہ، معلمہ، محدثہ، مفکرہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ و ابیہا علی جد الکریم۔ ان کی آواز آتی کہ کون ہے؟ تو پہلے دن حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا جی میں ایک اعرابی ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضور کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بیماری ان کے پاس برکت لینے کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ جی بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہو، یا جمعے تے کہنا ہوا تو پھر رہن دے۔ بعض ہم سنبھال کے رکھیں گے نا کہ جمعے تے مول سے تقریر کریں گے پھر سبحان اللہ کہنی ہے، جی ایڈوانس کہنی تو ایک دفعہ بولو۔ تو 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا نا تو حضور نے پوچھا ہے میری رفت جگر کون تھا؟ عرض کیا ابا جان پتہ نہیں، کوئی اعرابی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، کہتا ہے میں نے ملنا ہے۔ تو حضور تو پھر غیب دان نبی ہے نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہستوں کو رلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کئیوں کے صحاب اجڑ جاتے ہیں، کئی یتیم ہو جاتے ہیں۔ اے میری لفت جگر، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے جو کہ میری جان نکالنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو پھر ان کو اجازت مل گئی اور حضور علیہ السلام کی روح کو جو ہے وہ قبض کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب روح جو ہے نا، روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بعد یا تو علیین میں ہوتی ہے یا اسفلین میں ہوتی ہے، یعنی یا تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوتی ہے یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھوں کے اندر رکھی جاتی ہے۔ لیکن جس وقت حضور جان نور علیہ السلام کی روح مبارک کو نکالا گیا اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ موت آپ کے قریب آئی، حضور علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، تو اب روح کو رکھنے کے لیے زمین کو بھی دیکھا گیا، آسمان کو بھی دیکھا گیا، جنتوں کو بھی دیکھا گیا، عرش اولیٰ کو بھی دیکھا گیا، تو حضور کی روح مبارک رکھنے کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر حضور کی روح کو رکھا جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس روح کو بدن محمدی میں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اس کو شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی نے نقل فرمایا ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو 75 مرتبہ حضور کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا تھا۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنے بھی محدثین ہیں وہ جتنی بھی حدیثیں لے کر آئے وہ کہتے ہیں کہ ساری حدیثیں ہم صحیح نہیں لے کر آئے، کوئی ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جامع الاحادیث کے اندر میں جتنی حدیثیں لے کر آئے ہوں ساری ٹھیک ہیں۔ کہا آپ دعویٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جس حدیث میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا میں حدیث والے سے پوچھ لیتا تھا آپ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح محمدی کو دوبارہ بدن میں لوٹا دیا گیا، اس لیے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ 14ویں صدی کے مجدد والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بڑا سارے کا ایمان ہے کہ حضور زندہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس کا ایمان ہے، ہر ایک کا ایمان ہے کہ حضور زندہ ہے۔ غلاموں کی بولیاں سنتے ہیں، ایک دفعہ محبت کے ساتھ یہ سستی اتارے اور حضور کے ذکر میں مشغول ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھیے تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو
ہے کہ چند لفظوں کے اندر یہ بتا دیا کہ حضور زندہ کیسے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار میں زندہ ہیں. حضور جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں جب ہیں جو زندہ. تو آئیے اس طرح دوبارہ. تو کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو کہا جی اے خلیل اللہ آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. میں بتانے لگا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے. تو کہا کہ رب سے جا کر عرض کیجئے کہ میں رب کا خلیل ہوں، تو کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کی جان نکالتا ہے؟ ویسے گل تو سبحان اللہ کہندے سی، باقی مرضی ڈوائے ادھار کرنی تے کر لو ربی الاول شریف واسطے. تو اسرائیل علیہ السلام دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جا کر عرض کی کہ آپ کا خلیل تو یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کی جان نکالتا ہے. انہوں نے پھر پیغام بھیجا اور وہ پھر رب کی بارگاہ میں سے پیغام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں پر توجہ سے سنیے گا. کہا جی رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست سے ملنے کا شوق رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو، میں بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. تو جو حضور کا سچا غلام ہوگا، جو حضور کی سچی امتیہ ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گی تو حضور کے گورے گورے پاؤں جب پڑیں گے تو قبر نور علی نور ہو جائے گی. اور آج جن کے لیے اس ختم پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، بھائی فیاض ہیں اور بھائی افضال ہیں، ان کی بھائی عادل ان کی والدہ ماجدہ، تو یقیناً ان کی یہ تربیت کا اثر ہے. یہ یاد رکھیں، ان کی یہ تربیت کا اثر ہے کہ یہ میلاد کی محفل بھی مناتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور آج والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، آج 40ویں کا ختم ہے، تو آج بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. اور جہاں تک ماں کا تعلق ہے، جس طرح میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کا قرآن ہے اور حضور کی زبان سے نکلا ہے. میں اس لیے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کلام کس کا ہے؟ رب کا ہے. رب فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے، اب توجہ کیجئے گا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. کیسی دعا ہے؟ میرے ماں باپ پر اے الہی اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے اوپر رحم کرتے ہیں. تو فرمایا الہی تو بھی اسی طرح میرے والدین کی قبر پر رحم فرما. اور حضور جان نور علیہ السلام کے والدین کریمین اس آیت کی روح سے مسلمان بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، بلکہ آپ کے اور میرے ماں باپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو حضور کے والدین کے صدقے سے جنت میں. پہلی بات. آگے سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ گل ویسے سبحان اللہ کہن دی ہے، مرضی تھوڑی. تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کیا ماں جو ہے اس کا رابعہ بصریہ ہونا ضروری ہے؟ ماں کا بہت زیادہ نیک ہونا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ولیہ ہونا ضروری ہے؟ ماں گناہ گار بھی ہے، پھر بھی بیٹوں کی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے یہ بات سنی ہے کہ حضور کا یہ فرمان میرے تک پہنچا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے قدموں کے اوپر اٹھا کر حج کروایا.
کتنی بڑی صاحب ہے. تو بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ دو روایتیں دونوں کو اکٹھا کرنے لگا ہوں. تو کہا کہ فرمایا گیا کہ اگر تو ساری زندگی ماں کے پاؤں بھی دھو کر پیتا رہے نا تو وہ درد جو اس نے تجھے پیدا ہوتے وقت سہا تھا اس کا ایک حصہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا. پہلی روایت. دوسری یہ ہے کہ جو تمہاری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے اس کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. ماں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ کتنا دردناک منظر تھا کہ جب حضور جان نور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس ہے اور ابوا کے مقام پر حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ ولیہ مومنہ متقیہ صالحہ سیدتنا آمینہ سلام اللہ علیہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آمینہ کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 امن والی، نمبر 2 امانت والی، نمبر 3 ایمان والی. تو جب ان کے پاس بیماری برکت لینے کے لیے حاضر ہوئی اور ایمن ساتھ تھی تو حضور علیہ السلام آپ کی گود کے اندر آپ کی والدہ مائدہ کا سر انور تھا اور ماں نے جو ہے اس وقت ایک جملہ کہا تھا اے میرے پیارے محمد، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر بقا کو فنا ہے، لیکن میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسا خوبصورت بیٹا پیدا کیا. دیکھ لیں حضور کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. تو حضور کی والدہ مائدہ دنیا سے وصال فرما گئی 6 سال کی عمر میں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے خود قبر کھودی اور اپنی والدہ مائدہ کو اس میں دفن کیا. میں نے زیارت کی ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی زیارت کروائے. لیکن ذرا توجہ کیجئے، اب ماں کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مقام جارانا ہے اور ایک بڑھیا عورت آتی ہے اور وہ کسی لاٹھی کے سہارے آتی ہے. حضور علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. جب وہ عورت آئی حضور علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے. جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائے باقی گل کیڑی رہ گئی. اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور جب حضور آتے تھے تو سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی تھی. یہ محبت کا ایک انداز ہے. تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی کالی کملی کو نیچے بچھایا اور اس عورت کو وہاں پر بٹھایا، اس کو گوشت بھی دیا، زاد راہ بھی دیا اور کافی دیر تک ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے رہے، باتیں کرتے رہے. جب وہ چلی گئیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ آپ کسی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا. جس ماں نے دودھ پلایا حضور نے اس کی اتنی عزت فرمائی. تو جو اپنی سگی ماں ہوگی اس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں عشاء کی نماز کی نیت کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، یاد رکھیے گا جب سورۃ فاتحہ شروع کر لی جائے تو جان بوجھ کر نماز پڑھنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بشرط یہ کہ کوئی ایسی مصیبت نہ آئے، مثلا گھر کو آگ نہ لگ جائے یا چھت گرنے کا خدشہ نہ ہو یا سامنے کوئی سانپ وغیرہ کوئی موذی جانور نہ ہو، تب نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرمایا اسی اثنا میں میری والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ مجھے آواز دیتی یا محمد، تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً نماز چھوڑ کر والدہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں. اور جناب ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. دنیا میں 2 رشتے ایسے ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ایک باپ ہے اور دوسری ماں ہے. باپ جتنا مرضی کڑوا ہو لیکن اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے. اکثر لوگوں نے پیچھے وہ موٹر سائیکلوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میں کہتا ہوں کہ پیو تو دونوں کا ذکر جناب. فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے تو پکڑ دے چاہے چھوڑ دے. تو اب دیکھیے یہاں اگر بچہ گھر کے اندر جو سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے نا تو باپ کہتا تو کرو نکل جا، تو کمائی نہیں کرتا، تو نکمہ ہے گا وہاں. تو ماں جب ہانڈی بناتی ہے نا تو سب تو پہلا
ਸਾਲਨ ਦੀ ਕੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ रोटी खा ला। जो माँ आपके लिए सालन भी छुपा छुपा कर रखे और जब शादी हो जाए और उस वक्त आप घर के अंदर कोई चीज़ लेकर आए और आप माँ से छुपा कर अपनी बीवी के पास लेकर जाएं, तो उन्हें माँ का कौन सा हक अदा किया है। यह बात आ रही है समझ में? ये दर्द है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कभी भी माँ को रब का कुरान कहता है इन्होंने उफ भी नहीं कहना। क्या नहीं कहना? उफ भी नहीं कहना। क्यों नहीं उफ कहना? हालांकि उफ जो है वो क्या है? अगर किसी के पाँव में कांटा चुभता उफ, ये अरब का एक मुहावरा है। फरमाया जो उफ नहीं कहना तो ऊंचा बोलने की तेनों किन्ने इजाजत देती है। हक ये है मियाँ बात को जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, ठीक है। अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया बदबख्त है वो इंसान, बदबख्त है वो इंसान, बदबख्त है वो इंसान। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया उस शख्स की नाक आलूदा हो गई, उस शख्स की नाक आलूदा हो गई, उस शख्स की नाक आलूदा हो गई। 3 मरतबा फरमाया। या रसूल वो कौन है? फरमाया जिसने माँ बाप दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उसने जन्नत हासिल की। यहाँ से पता चला कि जन्नत का हसूल क्या है, माँ की क्या है? खिदमत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो जुमा के रोज़ वालिदैन की कब्र या दोनों में से किसी एक की कब्र पर जाकर 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है और जिसके लिए पढ़ी गई है उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। जुमे का मामूल बनाइए वालिदैन की कब्र के ऊपर जाने के लिए, वहाँ पर फूलों को सूखने न दीजिए, वहाँ की मिट्टी जो है वो उसको खुरदरा ना होने दीजिए, उनकी कब्र को तर रखिए। वो सुनते हैं, वालिदैन क्या करते हैं? सुनते हैं। ग़ज़वा बदर के मौके पर काफिरों को हुज़ूर ने उठा कर कुएं के अंदर डाला, तो हुज़ूर ने फरमाया दसो हम तुहाडे नाल की बनिया, तुसीं ते बड़ी आकड़ विच आए सी। फारूक आज़म ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुर्दे भी सुनते? फरमाया जिंदा नालों ज्यादा सुनते हैं। ते जे काफिर मुर्दा होवे ते ओ अगर सुनदा वा ते जे जिंदा बंदा होवे और मुर्दा जड़ा मुसलमान होवे क्या वो नहीं सुनता? बात है समझ आ रही? तो मुर्दे सुनते हैं, जब कब्र के ऊपर जाएंगे तो वो सुनेंगे, आपके सलाम का जवाब भी देंगे। तो आपको पता है कि सलाम किसको किया जाता है? जो जिंदा हो। अच्छा अगर बंदा जिंदा भी और बंदा सोया हुआ हो तो उसको सलाम करना जायज़ नहीं जायज़? तो कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम। इसका मतलब जिंदा है ना सलाम कह रहे हैं। तो जिंदगी जिस तरह मौत है, इसी तरह जिंदगी जिस तरह नेमत है, इसी तरह मौत भी क्या है? नेमत है। और जब खबर के अंदर जाएंगे और फिर माशर का मैदान होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो चंद इशार पढ़ के तकरीर का अख्ताम करता हूँ। तो हम सबको हुजूर की शफाअत पर यकीन रखना चाहिए। जब भी दुआ मांगनी है वालिदैन के लिए तो यूं दुआ मांगनी, इलाही हुजूर के वालिदैन के सदके से मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको ना नहीं करेगा। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े भी होगा। अब थोड़ा सा सूरज है तो बैठना मुश्किल हो रहा है और हर तरफ हराम बचा होगा। लोग इकट्ठे होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, वो कहेंगे किसी और तरफ जाओ। तमाम नबियों की बारगाह से होते हुए जब आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे आज एक ही ज़ात है जो रब की बारगाह में सिफारिश करेगी। वो कौन सी ज़ात है? वो अहमद है सल्लल्लाहु। कौन है वो? तो हम सब ने जाना है चूंकि हम सब गुनाहगार हैं। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, गुनाहगार जो महशर में ये फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में ये फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ ये सरकार कहेंगे, सारे सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फे, उम्मत की वो बख्शिश का
سر سجدے دے اندر ہوئے گا حضور دیا زلفاں کھل جان گیا ادھر رب اعلان فرمائے گا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا حامیم دیا کڑلا والیا یاسین دیا سیریا والیا مازاد دے کاجل والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا ایوہ المزمل دی سونی سونی چادر والیا رب اعلان فرمائے گا گھبراؤ نہ محبوب خوش خبری سنا دو جو کہہ دو کہ سونا وہ ہم یار کریں گے یہ کہہ رو غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے حضور دا دشمن کون کون ہے جڑا عقیدہ ختم نبوت دے ایمان نہیں رکھدا جڑا حضور نو زندہ نہیں ماندا جڑا حضور نو حاضر ناظر نہیں ماندا جڑا حضور نو نور نہیں ماندا وہ حضور دا دشمن ہے یہ کہہ رو غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں قرآن کے کریم حاضر قبول فرمائیں اور ہمارے جو بھائی ان کی والدہ کی بخشش کو